بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیز طلبہ، طالبات، برادران اسلام، خواتین اسلام، معزز مکرم محتشم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب عمدۃ الاحکام باب نمبر 6 آج ہم پڑھیں گے۔ غسل جنابت حدیث نمبر 28 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طرق المدینہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مدینہ کے ایک راستے میں ملاقات ہوئی۔ وہو جنوب، کہتے ہیں کہ میں جنوبی تھا، میں جنابت سے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ قرآن کریم کی آیت ہے واللہ لا یستحی من الحق، اور یہ مسائل ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کو شادی شدہ افراد بھی پڑھتے ہیں اور غیر شادی شدہ افراد بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا، یہ فرض ہے ہر مسلمان مومن مرد، عورت، جوان اور بوڑھے کے اوپر۔ تو لہذا اخلاقی حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے ان مسائل کی تعلیم و تعلم میں، درس و تدریس میں، افہام و تفہیم میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو ہر انسان پر طاری ہوتی ہے، تو لہذا ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اسے کوئی ایسی حالت در آئے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنابت سے تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینے کے ایک راستے میں ملاقات ہو گئی۔ قال فانخنست منه فذهبت، فانخنست چپکے سے میں نظر بچا کر وہاں سے نکل پڑا، چھپ کر میں ایک سائٹ پر ہو گیا، چھپ کر میں ایک سائٹ پر ہو گیا۔ فانخنست منہ، منہ آپ سے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر بچا کر کہتے ہیں کہ میں ایک سائٹ پر ہو گیا۔ فذهبت فاغتسلت، فذهبت میں گیا، فاغتسلت اور میں نے غسل کیا، ثم جئت پھر میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ فقال تو آپ نے ارشاد فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، این کہاں، کنت تھے تم، رہ گئے تم،
یا ابا ہریرہ، یا کا مطلب ہے اے ابا ہریرہ، ابو ہریرہ۔ این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم کہاں چلے گئے تھے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو کہتے ہیں قال، کہا انہوں نے، کنت جنوبا یا رسول اللہ، میں جنابت سے تھا، میں جنابت سے تھا، میں اس وقت جنوبی تھا۔ فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارۃ، فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارۃ، فکرہت پس نامناسب سمجھا میں نے، نامناسب سمجھا میں نے، پسند نہ کیا میں نے، ان کے اجالسہ کا مجالست کروں میں آپ کے ساتھ، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَأَنَا اور میں، عَلَى اس حال پر، غیر طہارت کے بغیر طہارت کے، یعنی کہ دیکھیں یہ ان کا ایک ادب ہے، احترام ہے، اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور تکریم ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہ لگا، مناسب نہیں لگا کہ میں عدم طہارت کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتا، کیونکہ میرے اوپر غسل فرض تھا، تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے میں جلدی سے جاؤں، غسل کروں، طہارت حاصل کر لوں، پھر اس کے بعد میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا اور آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ فقال، تو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ، ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن بلا شک و شبہ مؤمن، لا ينجس نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا۔ متفق علیہ۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حسی نہیں ہے۔ جنابت جو ہے یہ حکمی نجاست ہے، حسی نہیں ہے، حکمن ہے، یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں مومن پلید ہو جاتا ہے، نہیں، حقیقت میں جو پلید ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن پاک رہتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس حالت کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں جب انسان ہو، اصل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس حالت میں، یعنی کہ جنابت کی حالت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے، ملاقات بھی کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے، ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے، کھانے پینے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے نا، لیست حیضتک فی یدک، لیست حیضتک فی یدک، البتہ یہ ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس میں تاخیر نہ کرے، اس میں جلدی کرے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کا، علماء کا، مشائخ کا، اہل علم کا، اہل فضل کا، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم اور تکریم کرنی چاہیے، اور اسی طرح تابع کو چاہیے کہ اپنے متبوع کو اطلاع دے کر کہیں جائے تاکہ اس کے دل میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو۔ تو
غسل کا جو طریقہ ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور یہ باذن اللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے کہ جب ایک مسلمان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، مومن مرد کے اوپر، مومن عورت کے اوپر، تو پھر غسل کیسے کرنا چاہیے، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیسے کیا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شرط ہے کہ اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ بس جسم پر پانی ہی تو بہانا ہے، جیسے مرضی بہا لو، نہیں، ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو وہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باقی سبق سے متعلق اگر کوئی سوال ہو، کوئی استفسار ہو تو وہ آپ ضرور کیجئے۔ السلام علیکم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا.